السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے آخری کتاب ہے، عظیم الشان کتاب ہے، جس کو ہم اور آپ قرآن کریم کہتے ہیں۔ اس کی تلاوت کے کچھ آداب ہیں، کچھ امپورٹنٹ انسٹرکشنز ہیں۔ ان چیزوں کا اگر خیال کرتے ہوئے ہم اور آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، یقیناً اس کے اثرات ہمارے دلوں کے اوپر ہوں گے۔ آئیے آج وہ آداب، وہ ریسپیکٹس کیا ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، جب ہم اور آپ قرآن پاک کی تلاوت کا ارادہ کریں تو وضو لازمی کر لیں۔ بغیر وضو کے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی شخص زبانی تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے مستحب ہے، بہتر ہے کہ وہ وضو کے ساتھ میں تلاوت کریں۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آج کل ڈیجیٹل دور ہے، ٹچ سکرین کے موبائلز ہر ایک کے پاس ہیں۔ اس میں بھی ہمیں جب پیج ٹرن کرنے کی، پیج کو بدلنے کی جب ضرورت پڑتی ہے تو موبائل کو اپنی انگلی سے ضرور ٹچ کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کو ہم اور آپ موبائل کے اندر بھی تلاوت کر رہے ہوں تب بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو ضرور کر لیں۔ یہ مسئلہ غلط ہے کہ قرآن کریم کو اگر موبائل کے اندر تلاوت کرنی ہے تو اس کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور جب قرآن کریم کی تلاوت کا ارادہ کریں تو اللہ کے کلام کی تعظیم، اس کے ریسپیکٹ کو خیال کرتے ہوئے مسواک کرنے کی کوشش کریں۔ اور جس جگہ پر ہم اور آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے اور صاف ہونی چاہیے۔ تلاوت کے دوران کوشش یہ کریں کہ ہمارا اور آپ کا رخ یعنی چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو، قبلے کی طرف ہو۔ اور اگر کوئی ایسی مجبوری ہو، قبلے کی طرف ہم اور آپ چہرہ نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں جدھر بھی ہو ادھر رخ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ قرآن پاک کو دیکھ کر بھی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی حافظ قرآن ہے، اس کو بہت اچھا حفظ یاد ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے بھی علماء یہی کہتے ہیں کبھی کبھی قرآن پاک کو دیکھ کر تلاوت کیا کریں۔ اور تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دونوں کو پڑھ لیا کریں۔ البتہ قرآن کریم کی ایک سورت ہے جس کا نام سورہ برات ہے۔ یہاں پر حکم یہ ہے، اگر آپ پہلے سے اوپر سے تلاوت کرتے ہوئے آئے ہیں، اس دوران آپ کو سورہ برات مل گئی، تو آپ سورہ برات کو بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھ ڈالیں۔ اور اگر آپ سورہ برات ہی سے تلاوت شروع کرتے ہیں تو وہاں پر حکم ہے کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھ کر سورت کو شروع کریں۔ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے، یعنی ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے اور تجوید کے ساتھ، یعنی ہر حرف کو اس کے مخارج سے، حروف کے نکلنے کی جو جگہیں ہیں ان جگہوں سے حروف کو نکالنے کی پوری طریقے سے کوشش کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران اپنی آواز کو اچھی سے اچھی بنانے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی خوش الہانی کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس توفیق سے اس کو مالا مال کیا ہے تو اچھی آواز کے ساتھ میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جن جن آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا، وعید کا، ڈانٹ ڈپٹ کا کوئی ذکر ہے تو وہاں پر کوشش یہ کریں آنکھوں سے ہمارے اور آپ کے آنسو جاری ہو، یعنی روئے۔ اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے جیسا شکل تو ضرور بنا لیں۔ اور ایسے ہی کہ جن آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے تو وہاں پر دل سے خوشی کو ظاہر کریں اور کوشش کریں ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی وقت میں مانگ بھی لیں۔ اور جہاں پر بھی قرآن پاک کے اندر سجدے کی آیت آئے تو وہاں پر سجدہ ضرور کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کے اندر کل یعنی ٹوٹل 14 جگہ پر سجدے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے اس وقت تلاوت کا سجدہ نہیں کر پائے تو جب بھی وقت ملے تو یہ سجدہ ضرور کر لیا کریں۔ تلاوت کے دوران اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی ہے تو اس کے معنی ہیں، اس کے مطلب ہیں، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔
کسی جگہ پر جنت و جہنم کا کوئی تذکرہ ذکر آ جائے تو ان آیات کو کوشش کریں کہ بار بار ریپیٹ کریں، بار بار اس کو دہرائیں، تاکہ ایک چیز بار بار جب ریپیٹ کی جاتی ہے تو دل کے اندر نقشے کی طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ جب ہم اور آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو اس وقت ہمارا اور آپ کا دھیان پوری طریقے سے قرآن پاک کے اوپر ہو، کسی سے بھی کیسی بھی مجبوری کی صورت میں کوئی گفتگو یعنی بات چیت نہ کریں۔ ہاں، اگر کوئی سخت مجبوری ہے، کوئی ایمرجنسی ہے تو جتنی ضرورت ہے اتنی بات کر سکتے ہیں۔ جب ہم اور آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو اس وقت دل کے اندر یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کلام کر رہے ہیں اور مجھ سے بات چیت کر رہے ہیں، اور یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دے رہے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے جب ہم اور آپ سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا تک پہنچے، وہاں سے لے کر آخری صورت یعنی قل اعوذ برب الناس جو آخری صورت ہے، اس کی آخری آیتیں من الجنت والناس، یہاں تک ٹوٹل 22 صورتیں ہیں۔ ہر ایک صورت کے بعد میں اللہ اکبر پڑھ لینا یہ قرآن پاک کے آداب میں سے ہے، یعنی ہر صورت کے ختم پر ایک بار اللہ اکبر پڑھنی چاہیے۔ جب قرآن پاک کی تلاوت ہماری اور آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے پوری ہو جائے، یعنی پورا قرآن کو جب ہم ختم کر لیں تو دوبارہ قرآن کریم کو شروع کریں۔ الف لام میم سے چند آیتیں ہیں، اس کو ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ شیطان ہم سے مایوس ہو جاتا ہے، اب جو ہے میرا چکر اس کے اوپر نہیں چل سکتا۔ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضرور یہ دعا بھی کر لیا کریں، یا اللہ جو کچھ میں نے تلاوت کی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ محترم حضرات، یہ چند قرآن کریم کے آداب تھے جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے اس وقت پیش کیے ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام آداب کا خیال کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔